غدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ایثار۔ اس کے مصنف ہیں مقبول جہانگیر۔ میانہ قد، نحیف و نزار بدن اور اس پر سادھوؤں کا سا لباس، پیروں میں لکڑی کی کھڑاویں، ہاتھ میں ٹاٹ کا تھیلا، تھیلے میں چند کتابیں اور ضرورت کی ایک دو چیزیں، آنکھوں پر سستے فریم کی اینک اور اس کے موٹے شیشوں کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی دو بے چین اور بے قرار آنکھیں۔ یہ تھے دیوان دیا رام گدومل۔ انہیں اس حلیے میں دیکھ کر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں اور ملک میں ان کی کتنی عزت ہے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا ان کی ملاقات کو باعث فخر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان کا وائسرائے بھی ان کے احترام میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ دیوان دیا رام اپنے شہر کے بازاروں میں سے گزرتے تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے وقت سے پہلے ہی انتظار میں کھڑے رہتے اور جب ان پر نگاہ پڑتی تو اس طرح جھک جھک کر ڈنڈوت کرتے جیسے وہ آسمان سے اترے ہوئے کوئی دیوتا ہوں۔ بے شمار لوگ تو ان کو واقعی دیوتا سمجھتے تھے اور بہت سے ہندو گھرانوں میں ان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیوان دیا رام حیدرآباد سندھ کے ایک معزز اور بڑے خاندان کے فرد تھے اور غیر منقسم ہندوستان کے نہایت مشہور و معروف سوشل ریفارمر۔ بمبئی پروونشل سروس کے جج بھی تھے۔ اس زمانے میں سندھ علیحدہ صوبہ نہ تھا، بمبئی سے ملحق تھا، اس لیے دیوان دیا رام کی زندگی کا بڑا حصہ سندھ اور بمبئی کے ضلعوں میں گزرا۔ ان کی تنخواہ اس زمانے میں 1000 روپیہ ماہانہ تھی، لیکن دیوان صاحب کا ذاتی خرچ 40-50 روپے ماہانہ سے زیادہ نہ تھا۔ ان کے پاس ہمیشہ کپڑوں کا ایک فالتو جوڑا رہتا تھا۔ جب پہلا جوڑا میلا ہو جاتا تو اسے اتار کر دوسرا پہن لیتے۔ مدتوں انہوں نے ایک ہی کوٹ استعمال کیا۔ اپنی تنخواہ کا تمام روپیہ اور جدی جائیداد کی بیشتر آمدنی غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اس زمانے میں سندھ میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہندو موجود تھے جن کے والدین چپڑاسی، مزدور، کلی، برتن صاف کرنے والے، گھریلو ملازم اور ادنیٰ قسم کے لوگ تھے، مگر دیوان دیا رام کے روپے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ دیوان دیا رام سفری لائبریریوں اور ہندو بیوہ آشرموں کے بانی بھی تھے۔ ہندوستان میں درجنوں بیوہ آشرم اور سفری لائبریریاں انہوں نے قائم کی۔ یہی سبب تھا کہ ہر طبقے میں دیوان صاحب کے لیے عزت و احترام کے جذبات موجود تھے۔ دیوان سنگھ مفتون جہانی، ایڈیٹر اخبار ریاست کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ نابا دیوان دیا رام کی ملاقات کے لیے خاص طور پر احمد نگر گئے تھے۔ ان کے پاؤں چھو کر آئے تھے اور ان دنوں دیوان صاحب احمد نگر میں سیشن جج کے عہدے پر فائز تھے۔ دیوان دیا رام کی سادگی اور اعلیٰ انگریز حکام کے دلوں میں ان کے احترام کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وائسرائے ہند لارڈ ہارڈنگ کی سواری شاہانہ انداز سے دلی کے چاندنی چوک میں جا رہی تھی کہ اچانک کسی مکان کی چھت پر سے ایک بم وائسرائے پر پھینکا گیا۔ یہ بم دھماکے سے پھٹا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، وائسرائے کو بھی زخم آئے، تاہم وہ بال بال بچ گیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی، بے شمار گرفتاریاں ہوئیں، مگر بم پھینکنے والے کا کوئی پتہ نہ چلا۔
اتنا معلوم ہوا کہ یہ تعلیم یافتہ دہشت پسندوں کے ایک گروہ کا کارنامہ ہے۔ چنانچہ ہر صوبے میں تعلیم یافتہ سیاسی کارکنوں کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ انہی دنوں دیا رام سادھوؤں کا سا لباس زیب تن کیے، ٹاٹ کا تھیلا بغل میں دبائے، لکڑی کی کھڑاویں پہنے بذریعہ ریل گاڑی بمبئی سے کشمیر جا رہے تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر انہوں نے کسی شخص سے انگریزی میں بات کی۔ قریب ہی CID کا ایک آدمی کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے چونک کر دیوان دیا رام کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ سادھوؤں کا سا لباس پہنے یہ کون شخص ہے جو یوں شستہ انگریزی میں بات کرتا ہے۔ اس نے فوراً افسروں کو خبر کی اور آنن فانن دیوان دیا رام کو گرفتار کر کے ریلوے اسٹیشن کی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دیوان صاحب نے حسب عادت اس بے جا گرفتاری پر کوئی احتجاج نہ کیا اور رات بھر حوالات میں بند رہے۔ اس دوران میں انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ اگلے روز پولیس افسروں نے دیوان صاحب سے پوچھ گچھ شروع کی اور پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا نام پتہ بتاؤ۔ دیوان صاحب نے اپنا نام اور پتہ بتایا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے اس کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ مزید جرح کرنے لگا۔ تب دیوان صاحب نے پوچھا، جناب یہ بتائیے مجھے کس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ تم نے وائسرائے ہند پر دلی میں بم پھینکا تھا۔ پولیس افسر نے جواب دیا، اس لیے تمہیں پکڑا گیا ہے۔ یہ سن کر دیوان دیا رام اپنی سنجیدگی کے باوجود بے اختیار ہنس دیے اور کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا شخص نہیں ہوں۔ یہاں لاہور میں کوئی شخص تمہیں جانتا پہچانتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو بتاؤ تاکہ ہم اس سے تمہارے بارے میں ضمانت لے سکیں۔ دیوان صاحب نے نفی میں گردن ہلائی، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، البتہ ایک شخص ایسا ہے جو مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور وہی میری ضمانت دے گا۔ اگر آپ مہربانی فرما کر اسے اطلاع دے دیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ کیا وہ بھی تمہاری طرح انگریزی بولنے والا کوئی سادھو ہے؟ انگریز پولیس افسر نے تمسخر اور حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ دیوان صاحب نے پھر نفی میں گردن ہلائی اور آہستہ سے بولے، جی نہیں، وہ صاحب وائسرائے ہند لارڈ ہارڈنگ ہیں۔ انگریز پولیس افسر کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے دیوان صاحب کے چہرے پر جم گئیں، پھر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، دیکھو ہم سے مذاق نہ کرو، تم اس وقت پولیس کے قبضے میں ہو اور جس جرم کا الزام تم پر لگایا گیا ہے اس کی سزا میں تمہیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے۔ لارڈ ہارڈنگ تمہیں کیا جانے؟ معلوم ہوتا ہے تم خود کو خپتی ظاہر کر کے پولیس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو یقین رکھو تمہاری کوئی چال کامیاب نہ ہوگی۔ اپنا نام اور پتہ صحیح بتاؤ۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرا نام دیا رام ہے، حیدرآباد سندھ کا رہنے والا ہوں۔ لارڈ ہارڈنگ صاحب مجھے جانتے ہیں اور وہی میری ضمانت دیں گے۔ آپ چاہیں تو وائسرائے سے ان باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر، تھک ہار کر لاہور پولیس نے لارڈ ہارڈنگ کے سیکریٹری کو تار دیا کہ ایک شخص حیدرآباد سندھ کا رہنے والا دیا رام گدو مل اپنے آپ کو وائسرائے کا دوست بتاتا ہے، تصدیق کی جائے کہ کیا یہ درست ہے۔ لارڈ ہارڈنگ کے پرائیویٹ سیکریٹری نے وائسرائے کو تار کے اس مضمون سے اطلاع دی۔ وائسرائے نے کہا، فوراً جواب دو کہ مسٹر دیا رام گدومل ہندوستان کے انتہائی نیک لوگوں میں سے ہیں، وائسرائے کے ذاتی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا جائے۔ یہ تار لاہور پولیس کو ملا تو بڑے بڑے افسر دیوان دیا رام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ دیوان صاحب نے حسب عادت مسکرا کر کہا، آپ لوگ مجھے شرمندہ نہ کریں، ایک معمولی بات تھی، ختم ہو گئی۔
دیوان صاحب کو ایک دن خیال آیا کہ اگر امیر طبقے کے نوجوانوں میں غریبوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے تو یہ ایک مفید بات ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے بمبئی میں ایک اخلاقی آشرم قائم کیا جس میں امیر طبقے کے کئی سو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہر روز 2 گھنٹے کے لیے آتے۔ انہیں لیکچروں کے ذریعے بتایا جاتا کہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے، دوسروں کا دکھ اپنا دکھ سمجھنا انسان کا فرض ہے، دولت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آئے، اس شخص کا پیدا ہونا اور زندہ رہنا لا حاصل ہے جو صرف اپنے لیے زندہ ہے اور دوسروں کے کام نہیں آتا۔ یہ آشرم کئی برس تک چلتا رہا اور اس کے ذریعے بمبئی کے امیر گھرانوں کے نوجوانوں میں عوام کی خدمت اور ان کے دکھ درد دور کرنے کا جذبہ پیدا کیا گیا۔ دیوان دیا رام کی نیکی اور شرافت کا چرچا بچے بچے کی زبان پر جاری تھا کہ اچانک لوگوں نے حیرت سے یہ خبر سنی کہ دیوان صاحب نے 18 برس کی ایک ہندو دوشیزہ شانتی سے شادی کر لی، آشرم بند کر دیا اور اپنی نوجوان بیوی کو ساتھ لے کر بمبئی سے باندرا منتقل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ شانتی اس آشرم کی سب سے حسین اور پرکشش لڑکی تھی۔ بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کے نوجوان اس آرزو میں رہتے کہ شانتی ان سے ایک لمحے کے لیے بات کر لے، لیکن وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی مغرور بھی تھی۔ اس کا باپ ممبئی گورنمنٹ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا اور اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی منگنی ایسے نوجوان سے کر دی تھی جو انڈین سول سروس کا امتحان دینے انگلستان گیا ہوا تھا اور 1 سال بعد واپس آنے والا تھا۔ لیکن شانتی نے اچانک اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر دیوان دیا رام گدو مل سے بیاہ رچا لیا، 70 برس کے اس بوڑھے سے جس کے چہرے پر لمبی سی سفید داڑھی تھی اور جو سادھوؤں کا سا لباس پہنتا تھا اور جس نے آشرم میں آنے والی ہر لڑکی کو بیٹی کے سوا کسی اور لفظ سے کبھی پکارا نہ تھا۔ جس شخص نے یہ عجیب خبر سنی دنگ رہ گیا۔ بہت سو کو تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں دیوان دیا رام گدو مل جسے لوگ اوتار اور دیوتا مانتے تھے، اور کہاں 18 برس کی ایک نوخیز ہندو دوشیزہ۔ عقل باور نہ کرتی تھی کہ ان دونوں کے مابین پتی اور پتنی کا رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں نے گردوارے میں جا کر آنند میرج کر لی تھی۔ انہی دنوں میرج ایکٹ کونسل پاس ہوا تھا۔ دیوان دیا رام نے بیاہ سے پہلے باندرا جا کر سمندر کے کنارے الگ تھلگ جگہ ایک کوٹھی کرائے پر لی، پھر بمبئی واپس آئے اور آشرم کے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو جمع کر کے صرف اتنا کہا، آج سے یہ آشرم بند کیا جاتا ہے۔ لڑکے لڑکیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن دیوان صاحب نے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور یہی کہا کہ سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں آنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد انہوں نے آشرم کے دروازے پر تالا لگایا اور شانتی کو لے کر سکھوں کے گردوارے میں گئے۔ گرنتھی سے کہا کہ اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دی جائے۔ گرنتھی نے اسی وقت کڑا پرشاد تیار کرایا، راگیوں نے شبد پڑھے اور 18 برس کی حسین دوشیزہ اور 70 برس کے سفید ریش بوڑھے کا بیاہ ہو گیا۔ دیوان دیا رام اپنی نوجوان بیوی کو لے کر باندرے کی اس کوٹھی میں چلے گئے جو انہوں نے آئندہ زندگی گزارنے کے لیے کرائے پر لی تھی۔ شانتی کے ماں باپ کو جب اس شادی کی خبر ملی تو وہ دیوان صاحب کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ شانتی کے باپ نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر دیوان صاحب کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان بھر کے ہندو اخباروں نے دیوان جی کے بارے میں سنسنی خیز مضامین شائع کرنے شروع کیے۔ ایک اخبار نے لکھا، باپ نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی۔ دوسرے نے عنوان جمایا، نفس پرستی کی انتہا، کلچک کا آغاز ہو گیا۔ تیسرے اخبار نے مضمون باندھا،
آل انڈیا سوشل کانفرنس کے صدر نے اخلاقی گراوٹ کی انتہا کر دی۔ دیوان دیا رام گدو مل کا ذلت آفرین فعل۔ چوتھے اخبار نے اداریہ لکھا، دیوتا کے بھیس میں راکشس۔ دیوان دیا رام کی شخصیت کا ملمہ اتر گیا۔ ایک بڑے سرکاری افسر کی حسین و جمیل بیٹی کو ورغلا کر شادی کر لی۔ غرض ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہندو جاتی میں دیوان دیا رام کے خلاف غم و غصے کی زبردست لہر دوڑ گئی۔ دیوان صاحب کا بازار میں نکلنا محال ہو گیا۔ لوگ ہنستے، پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، جملے پھینکتے، مذاق اڑاتے۔ سکھر سے ایک ہندو اخبار سندھی نام کا نکلتا تھا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر مسٹر ویرومل بیگ راج تھے۔ وہ دیوان دیا رام کے ساتھ 20-25 برس تک سندھ کے اندر سوشل کاموں میں حصہ لیتے رہے تھے۔ انہوں نے جب شادی کی یہ خبر سنی تو دیوان دیا رام کے نام باندرا کے پتے پر ایک خط لکھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس بڑھاپے میں 17-18 برس کی لڑکی سے بیاہ رچا لیا ہے۔ مجھے اس خبر پر یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا سوشل لیڈر اتنا بڑا پاپ کر سکتا ہے۔ اگر یہ واقعہ سچ ہے تو میرا بھی بطور ایک اخبار نویس فرض ہے کہ میں آپ کی اس نفس پرستی کا پول کھولوں اور سر عام آپ کو ننگا کروں۔ دیوان دیا رام نے اس خط کا جواب ایک پوسٹ کارڈ پر دیا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، میں نے اپنا فرض ادا کیا، آپ اپنا فرض ادا کیجیے۔ یہ جواب پانے کے بعد مسٹر ویرومل بیگ راج نے اپنے اخبار سندھی میں دیوان دیا رام کا پول کھولنا شروع کیا اور اتنے سخت مضامین لکھے کہ بیان سے باہر۔ لیکن دیوان جی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور انہوں نے پلٹ کر جواب بھی نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد شانتی نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ دیوان دیا رام کے شب و روز کا بڑا حصہ اب اس بچی سے پیار، محبت اور اس کی دیکھ بھال میں صرف ہونے لگا۔ گھر سے باہر نکلنا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنی بیوی اور بچی کی محبت میں گم ہو چکے ہیں۔ دیوان دیا رام کے پہلی بیوی سے کئی بیٹے تھے اور سب کے سب حیدرآباد میں وکالت کے پیشے سے منسلک۔ انہیں اپنے نامور باپ کی اس حرکت سے سخت صدمہ پہنچا تھا اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ مرتے مر جائیں گے مگر دیوان صاحب کی صورت نہ دیکھیں گے، جنہوں نے خاندان کی عزت اور وقار خاک میں ملا دیا۔ حیدرآباد شہر کے وہ ہندو بھی جو کہ دن رات دیوان دیا رام کے نام کی مالا جپتے تھے، اب ان کا ذکر آتی بپھر جاتے اور کہتے کہ اگر اس ذلیل شخص نے یہاں قدم رکھا تو وہ اس کی ہڈی پسلی برابر کر دیں گے۔ مگر ایک روز دیوان صاحب کو حیدرآباد میں قدم رکھنا ہی پڑا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ سندھ میں اپنی تمام جائیداد بیٹوں کے نام منتقل کر دیں۔ دیوان صاحب ضلع کچہری جانے کے لیے جب بازار سے گزرے تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ وہی ہندو جو انہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار میں کھڑے رہتے تھے اور جھک جھک کر ڈنڈوت کیا کرتے تھے، اب ان پر اینٹیں اور پتھر پھینک رہے تھے اور مغلظات بک رہے تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے دیوان دیا رام کی سفید لمبی داڑھی نوچ کر کہا، کتے کے بچے، تو انہیں ہم سب کو ساری دنیا میں رسوا کر دیا ہے۔ ایک اور آدمی نے بڑھ کر دیوان صاحب کے منہ پر تھوکا اور کہنے لگا، یہاں سے جلد اپنا منہ کالا کر ورنہ بچ کر نہ جائے گا۔ دیوان دیا رام کے لبوں پر مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جس کام کی انجام دہی کے لیے گئے تھے وہ پورا کیا اور پھر باندرا چلے آئے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے۔ دیوان صاحب اب 80 برس کے پیٹے میں تھے۔ ضعف و نکاہت کے باعث مجبور ہو کر دن بھر پلنگ پر لیٹے رہتے۔ اس طویل مدت میں لوگ انہیں فراموش کر چکے تھے۔ اس دوران میں شانتی کو تپ دق ہو گئی۔ دیوان جی کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا تھا وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ تنہائی میں چپکے چپکے گھنٹوں آنسو بہاتی۔ آخر اسے اس موذی مرض نے دبوچ لیا، دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس کے بچنے کی بھی امید نہ رہی۔ شانتی کے ماں باپ بہن بھائیوں نے پلٹ کر اس کا منہ تک نہ دیکھا تھا۔ نہ جانے کس طرح شانتی نے اپنی ماں کے نام بمبئی کے پتے پر تار بھیجا کہ میں مر رہی ہوں،
میری خطائیں معاف کر دو اور ایک مرتبہ آ کر مل جاؤ۔ تار ملتی ہی شانتی کی ماں اور باپ دونوں باندرا پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن دیوان دیا رام کی صورت سے وہ اب بھی بیزار تھے۔ انہوں نے آتے ہی شانتی سے کہہ دیا کہ وہ اس راکشس بوڑھے کو منع کر دے کہ جب تک ہم لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ چند دن بعد شانتی کی طبیعت اچانک بگڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کمرے میں بلایا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگی، ماتا جی اب میں نہ بچوں گی، شاید تھوڑی دیر کی مہمان ہوں۔ ایک راز تم پر ظاہر کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ بوجھ لے کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ تم جانتی ہو میں دیوان جی کے آشرم میں جایا کرتی تھی۔ وہاں ایک لڑکے چندر موہن سے میرے تعلقات ہو گئے۔ اس نے مجھے بہکایا اور اپنی چاہت کا یقین دلایا۔ میں نادان تھی، اس کے بہکاوے میں آ کر تمام حدیں پھلانگ گئی۔ کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے چندر موہن سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن اس نے عذر کیا کہ میں بنیا ہوں، تم براہمن ہو، یہ شادی ممکن نہیں۔ اس کے انکار سے میرے ہوش جاتے رہے۔ آتما ہتیا کے سوا کوئی راستہ نہ سوجا۔ آخر دیوان جی کے پاس گئی اور ان کو سارا حال سنایا اور کہا، خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں چاہتی ہوں خودکشی کر کے خاندان کا نام بچاؤں۔ آپ کو پتا جی کہتی ہوں، مجھے رائے دیجیے کیا کروں۔ دیوان جی نے مشورہ دیا کہ اسی شخص کو اپنے ساتھ شادی پر رضامند کرو جس نے تمہیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ میں نے دیوان جی سے چندر موہن کا ذکر کیا، وہ دنگ رہ گئے۔ شرم سے انہوں نے گردن جھکا لی کہ چندر موہن بھی آشرم میں آتا جاتا اور سوشل کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ دیوان جی نے چندر موہن کو بلایا اور کہا کہ ایک لڑکی کی زندگی اور ایک معزز خاندان کی آبرو کا سوال ہے، تمہیں شانتی سے بیاہ کر لینا چاہیے۔ مگر چندر موہن نے صاف انکار کر دیا۔ دیوان جی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اس نے آشرم میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ جو دن گزر رہے تھے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے پھر دیوان جی سے کہا، اب میرے لیے سمندر میں ڈوب مرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ اب میں اپنی جان دے دینے کا تہیہ کر چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی۔ میرے ساتھ دیوان صاحب بھی رو رہے تھے، ان کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آخر وہ کہنے لگے، بیٹی جیون ہتیا کرنا مہا پاپ ہے۔ ایک پاپ تم پہلے کر چکی ہو، اب دوسری پاپ پر آمادہ ہو۔ جس طرح بھی ممکن ہو کسی نوجوان سے شادی کر لو، خواہ کوئی مفلس غریب ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے روتے روتے ان کے چرنوں میں سر دھر دیا اور کہا، پتا جی نوجوان تو کیا، اس حالت میں کوئی بوڑھا بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے اٹھایا اور بولے، بیٹی اگر تمہیں دنیا میں کوئی شخص پناہ دینے اور تمہاری آبرو بچانے کو تیار نہیں تو میں تمہیں پناہ دینے کو تیار ہوں، میں تم سے شادی کرتا ہوں۔ اور یوں دیوان جی نے میری، تمہاری اور ہم سب خاندان والوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی نیک نامی، عزت اور وقار کو خاک میں ملا دیا اور مجھ سے کھلے عام شادی کر لی۔ ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرے اور دیوان جی کے تعلقات باپ اور بیٹی کے ہیں۔ دنیا مجھے ان کی بیوی سمجھتی ہے، مگر میں ان کی ویسی ہی بیٹی ہوں جیسی شادی سے پہلے تھی۔ اسی رات شانتی مر گئی، لیکن جو راز اپنے سینے سے نکال کر اپنی ماں کے حوالے کر گئی، اس نے تمام باندرا شہر میں کوہرام مچا دیا۔ دیوان دیا رام کو دیکھنے اور ان کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جب ہزاروں افراد ان کی کوٹھی پر جمع ہوئے تو وہ پلنگ پر سفید چادر اوڑھے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی، لیکن چہرے پر طمانینت اور مسرت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ جو ابدی زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جنوری سن 1982۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔